کہاں ہے مورالٹی اس ملک میں؟ آپ مجھے بتائیے. ساری چیز ہی آئرنی ہے اس ملک میں. رکشوں کے پیچھے لکھ دیا رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. Who the cares? He did not mean کہ اللہ معاف کرے آیت کی بات نہیں کی. یہ بات کی کہ آپ نے جو رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے اس کی بات کی ہے. اتنی اسلامی ہوتی تو یہاں تو کسی کو دولت کی ہرس ہی نہ ہوتی, لالچ ہی نہ ہوتی. ہماری دولت کی لالچ ہی نہیں مک رہی. اسلام is very secular. کوئی ہم میں اب سیکولر نہیں ہے, کوئی ہم میں مذہبی نہیں ہے. ہم سارے منافق ہیں. نیشنلزم از دا لاسٹ ریزورٹ آف دا اسکاؤنڈرل. مسلمانوں میں یہ ہے ریلیجن از دا فرسٹ ریزورٹ آف دا اسکاؤنڈرل. سلمان تاثیر کو اسیسنیٹ کیا گیا تو ایک شراب کی محفل تھی اسلام آباد میں, اور وہ کہہ رہے تھے یار بالکل اسلام کی توہین آپ نہیں کر سکتے. چوری بھی کریں گے, جھوٹ بھی بولیں گے, منافقت بھی کریں گے, رشوت بھی لیں گے, حرام خوری بھی کریں گے, بٹ تو ان کی آواز پہ اللہ اکبر آج جی چلائیں بندہ. CIA نئی بنی تھی, وہ پہلے OSS کہلاتی تھی نا. انہوں نے 48 میں حکم دیا, جب کہا گیا کہ یہ لاؤڈ سپیکر لے آئیں تو مولویوں نے کہا یہ تو شیطانی آلہ ہے, ہم نے لگانا ہی نہیں ہے. 35,000 مدرسے ہیں اور کوئی ادھر 50 یونیورسٹی ہیں, اور وہ یونیورسٹیوں کا بھی کیا حال ہے. ٹرین روک دو. ضیاء منحوس کے زمانے میں ٹرینز روک کے زنجیر کھینچ کے ملا لوگ ٹرینیں روکتے تھے اور جنگل میں کھڑی گاڑی پہ کے باہر جا کے نماز پڑھتے تھے. ہمیں تو ساروں کو یہی بتایا ہوا ہے کہ جی ہم تو عرب سے آئے تھے. پرتھوی راج چوہان کا نام لوں گا تو لوگ کہیں گے لو جی کافر ہے. ہم جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان کو ہیرو ماننے کو تیار ہی نہیں. ہم چانکیہ کوتلیہ کو بڑا فلسفی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ارطغرل جو کہ مسلمان نہیں تھا, ارطغرل کو وہ ہیرو مان رہے ہیں. کہ محمد بن قاسم ایک چیخ کے اوپر بھاگ کے نہیں آ گیا تھا. یہ چھٹا حملہ تھا سندھ کے اوپر. 5 حملے پہلے بری طرح ناکام ہوئے تھے. جناح کی خود اپنے اندر بھی تو ایک کنفیوژن تھی نا. کبھی تو کہا کہ جی آپ ان سے بالکل علیحدہ ہیں ہندو یا غیر مسلمانوں سے. پھر 11 اگست 1947 کی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا کہ سارے برابر ہو. ہم کچھ صحیح نہیں کر رہے نا اس ملک میں. Hello, assalamu alaikum everyone. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another very special episode here at the Current Podcast. Today we are joined by the one, the only Salman Rashid Saab. Sir, thank you so much for your time. Thank you very much for the invitation. Good to have you with us once again, especially considering the huge number of Indian audience that we have, because and the sort of content that we try and make over here and the discussions that you do, یوزلی اس کی ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہمارے ملک کے اندر. اور شاید ون آف دا کور ریزنس اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم آج جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہیں بیکاز ہم جب سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں خاموش کروایا جاتا ہے. سر آئی اسٹارٹ آف بائی اے ویری سمپل یٹ ویری خوبصورت چیز کہ پاکستان از اے سیکولر کنٹری دیٹ از رن آن ریلیجیس سلوگنس. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ True, I agree with that. وہ شروع تو ہم سیکولر ہی ہوئے تھے, اور ہمارے یہاں اب تو خیر یہ گالی بن گئی ہے. سیکولر کا مطلب ہے لا مذہب, لا دینیت, لا دین ہے. یہ جو ہے سیکولر کا مطلب یہ تھا جو ہے ایکچولی کہ اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ دوسرے کا کیا مذہب ہے. ہم یہاں ہر ایک کے دوسرے کے مذہب میں گھسے ہوئے ہیں, دوسرے کو ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہماری ایک, یہ کوئی اسلام سے ہی ہے. یہ ہم جسے مذہب سمجھ کے اب چلا رہے ہیں, جس طرح سے یہ ملک اچھے بھلے سیکولر ملک کا ہم نے بتنگڑ بنا کے رکھ دیا ہے, وہ صرف اس اپنی کنفیوژن کی وجہ سے کہ ہے کیا مذہب, ہے کیا, کسی کو نہیں پتا. نہیں یہ کنفیوژن جو ہے یہ آئیڈیولوجیکل ہے یا ڈیلیبریٹ ہے؟ یہ ڈیلیبریٹلی آئیڈیولوجیکل بنائی گئی ہے. So it has political backing. Of course. Interesting. 1947 میں اسی پہ کام شروع کر دیا گیا تھا, اور جو ان پٹ تھی وہ باہر سے آئی تھی. جیسے جو لاؤڈ سپیکر مسجدوں پہ اس سے پہلے نہیں تھے, تو وہ تو CIA نئی بنی تھی, وہ پہلے OSS کہلاتی تھی نا. تو انہوں نے 48 میں حکم دیا نوکروں کو, اپنے خادموں کو, کہ یہ لگنے چاہیے. آپ سول اینڈ ملٹری گیزٹ کے جو پرانے وہ پرچے ہیں نا, پتہ نہیں پاکستان ٹائمز میں ہے کہ نہیں ہے. اب سول ملٹری گیزٹ تو سارا ضائع کر دیا. پنجاب پبلک لائبریری میں تھا میرا خیال ہے, سب جلو کے ضائع کر دیے ہیں, کوئی کاپی نہیں اس کی رکھی. اس میں آپ اخباریں وہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اب جب کہا گیا کہ یہ لاؤڈ سپیکر لے آئیں تو مولویوں نے کہا یہ تو شیطانی آلہ ہے, ہم نے لگانا ہی نہیں ہے. لیکن پھر مولوی آخر مولوی ہے,
کسی ایک کو بوٹی ڈالی ہوگی تو اس نے لگایا تو پھر باقیوں نے کہا ہیں ساڑھی آواز کتے جا ہی نہیں رہی، تو پھر سب لگ گئے. اور اب آپ کہہ کے دیکھیں کہ جی یہ لاؤڈ سپیکر اتار دو تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. تو یہ تب چالو کر دیا گیا تھا کام کہ ہم نے یہ بنانا ہے اس ملک کا بتنگڑ. تو اس سے تمہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ سفر فرام لیک آف morality بٹ سلیکٹیو morality. نہیں، جہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے ہم مان لیتے ہیں جو بھی چیز. سنس آپ نے مولویوں کا بھی ذکر کیا ہے، ہمیں ڈریس کی بات ہمیں بڑی لگتی ہے کہ جی غلط ہو گیا، بلیف کی بات، اسپیچ کی بات، کرپشن کی بات کرنی ہو تو خاموشی رکھیں گے ہم، انجسٹس کی بات کرنی ہو تو خاموش ہو جائیں گے. سلیکٹیو morality ہوئی تو نہیں، کوئی سلیکٹیو ہے ہی نہیں morality. سلیکٹیو ہونے کا تو سوال وہاں ہونا کہ جہاں کوئی تھوڑی سی morality ہو. کہاں ہے morality اس ملک میں؟ آپ مجھے بتائیے کون ہے جو کہ پورے اسلامی اس پہ کاربند ہے. میں ابھی آج آتے ہوئے میں ہر وقت یہ ٹریفک وارڈنز کو نوٹ کرتا رہتا ہوں. ٹریفک کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہوتی ہے، اپنے موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں. اب میں نے نا ایک ویڈیو بنانی ہے اس کی اور اپنی ویلاگ پہ چلاؤں گا کہ یہ ہمارا سینس آف رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ جو قرآن پڑھنے آتے ہیں؟ اور یہ کوئی ریئر خبر نہیں ہے، یہ روز کی خبر ہے. رکشوں کے پیچھے لکھ دیا رشوت دینے والا، قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. Who the cares؟ رشوت دھڑا دھڑ چل رہی ہے، کون سی کم ہو گئی ہے رکشوں کے پیچھے لکھنے سے؟ کوئی morality نہیں ہے اس ملک میں. دس از پاکستان پیور، مطلب ویری ٹپیکل پاکستان. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوگا. اینڈ وین ہی سیڈ who cares he did not mean کہ اللہ معاف کرے آیت کی بات نہیں کی، یہ بات کی کہ آپ نے جو رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے اس کی بات کی. میں نے کہا وہ دیتے ہیں، کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے بینگ اے پاکستانی، بیکاز کل کوئی باہر کھڑے ہوں گے. سو دیٹ از دا پرابلم کہ رکشے کے پیچھے نہ لکھو، اس کو امپلیمنٹ کرو، اس کو پریکٹس کرو. صرف پریچ کرنا ہے ہم نے. بالکل. اسلام جو دوسرے کے اندر ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، لیکن جو اپنے اندر نہیں ہے. ہینس پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے چینج ہو کے پاکستان کا مطلب کیا، لٹی جا کھائی جا، زیادہ سوٹ کرتا نہیں. ہاں بالکل. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. تو who is to be blamed for it؟ کس کی پہلے کرتے ہیں، بلیم کرتے ہیں ایک بار، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور پھر ہم مستقبل کی طرف دیکھیں گے کہ بلیم تو کر لیا اب ہم نے، اب مستقبل کا راستہ کیا. پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف ریفلیکشن کر لیں ذرا. بلیم کس کو کرنا ہے؟ جو ہمارے گڑبڑ دگار تھے شروع سے. کہتے ہیں کہ بلیم کرنے کے لیے اگر میں آپ کو آپشن دوں تو آپ کو ملک جو تھا وہ اسلام کے نام پہ ہی بنا تھا. کہتے ہیں آرگیومنٹ ہے، اینڈ یو آر فری ٹو ڈس ایگری ود اٹ، کہ اسلام کے نام پہ ہی بنایا گیا تھا، بٹ ایک سیکولر فوج، سیکولر بیوروکریسی اور سیکولر پولیٹیکل ایلیٹ نے انشور کیا کہ یہ کنفیوژن بلڈ کی جائے. ریسٹ عوام جو ہے، دا کامن میسز، وہ دے آر ویری ریلیجیس. کیسے مجھے نہیں پتا، مجھے ریلیجن نظر نہیں آتا. ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل آف بینگ ریلیجیس، بٹ آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے. وڈ یو ہیو ٹو سے؟ ہاں وہ تھا، بنا تو اسلام کے اس پہ تھا، لیکن پھر جناح کی خود اپنے اندر بھی تو ایک کنفیوژن تھی نا، کہ کبھی تو کہا کہ جی آپ ان سے بالکل علیحدہ ہیں ہندو یا غیر مسلمانوں سے. پھر 11 اگست 1947 کی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا کہ سارے برابر ہو تم لوگ ایک اس دیش کے. Free to go to your religious mosques and temples. It has nothing to do with the matters of the state. Religion کو تو قائد نے کہا کہ اسٹیٹ کے میٹر سے ہے ہی نہیں تعلق. ہاں، اور اب اتنا ہی زیادہ وہ ہے اسٹیٹ کے میٹرز میں اس کا تعلق نہیں. اور پھر یہ جو کہنا کہ جی آپ لوگ سب برابر سٹیزنز ہیں، یہ بھی کہا گیا نا کہ سب برابر شہری ہیں آپ لوگ اس دیش کے. تو پھر پہلے والی تقریر پہ ہم جائیں یا یہ، تو وہاں پہ پھر سلیکٹیوٹی آ جاتی ہے. مولوی کہتا ہے کہ نہیں، پہلے تو جناح نے کہا تھا کہ ہم ان سے فرق ہیں، ہماری اسلامائزیشن سے پہلے. ہاں جی، بھٹو صاحب کی اسلامائزیشن چالو کام وہاں سے ہوا تھا. سر بھٹو صاحب کا تو شمشاد احمد صاحب فارن سیکرٹری صاحب میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں کہ آئی واز ان دا روم جب بھٹو صاحب کیم ڈرنک ہمسیلف، شراب پی کے، اور آئے کہتے ہیں وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے شراب کو بین کر دینا. ہاں تو بھٹو مطلب دی آئرنی، ساری چیز ہی آئرنی ہے اس ملک میں. تو
وہ جو سیکولر بیوروکریسی تھی اس کو بڑا گریجولی نان سیکولر کیا گیا. بیوروکریسی کو نان سیکولر کیا گیا. ہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا ایک بیوروکریٹ دوست ہے, کئی دوست ہیں میرے تو, اور سینئر, اور بہت سے تو ریٹائر ہو چکے ہیں. ایک سینئر دوست نے مجھے بتایا تھا کہ جب سلمان تاثیر کو اسیسنیٹ کیا گیا تو ایک شراب کی محفل تھی اسلام آباد میں, یہ گریڈ 21-22 کے بابو بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے یار بالکل اسلام کی توہین آپ نہیں کر سکتے, دارو پی رہے ہیں, اچھی قیمتی سی وسکی جو کہ وہ کسٹمز ہاؤس کے ویئر ہاؤس سے, کسٹمز کے ویئر ہاؤس سے پکڑ کے لائے ہیں, مفت لی ہے, وہ پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسلام کی توہین آپ نہیں کر سکتے. سلمان تاثیر نے توہین کی اسلام کی. یہ تو ہمارے حالات ہیں جی. ہم کوئی ہم میں اب سیکولر نہیں ہے اور کوئی ہم میں مذہبی نہیں ہے, ہم سارے منافق ہیں. Oh wow, I like that. I agree. And that is the biggest problem. Yes. That is the biggest problem. مطلب ایک گٹھا جج آپ کا, ایک سیاستدان کے پاس سے وسکی پکڑی جاتی تو گٹھا جج ہنس کے کہتا ہے, ہاں وہ کہتا ہے, سیاستدان کہتا ہے تو شہد ہے, تو گٹھا جج بھی ہنس کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں یہ تو شہد ہی ہے بھائی. تو یہ کہاں کدھر کہاں ایمان, ایمانداری اور سچ کہاں رہ گیا؟ That is nowhere to be found. No. And hence where we are. Yes. Because اسلام کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, so why are we having this conversation? Because اسلام کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو nobody is denying کہ آپ کو جو مستقبل ہے, آپ کا حال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا. But having said that, this is not Islam. Obviously, مطلب we are not very good examples یا very good, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ نہیں, not good preachers of Islam. پریکٹس میں بھی نہیں کرتے. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, سب صرف ڈرامہ دکھاوا ہے. جس طرح ہم بتا کے کہ اونچی آواز میں کہ میں نماز پڑھ کے آنا, میں نماز پڑھ کے نکلا تو یہ ہوا. وہ 1970s میں یہ بھٹو کے اسلامائزیشن, اور پھر ضیاء نے تو ستیہ ناش ہی کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے بس میں لیفٹیننٹ تھا, کھاریاں سے لاہور آنا تو بس میں آتے تھے, بس چل رہی ہوتی تھی, آپ کو تب پتہ لگتا تھا کہ ساتھ والا نماز پڑھ رہا ہے جب وہ آہستہ سے یوں ہوتا تھا آگے. اب ڈرامہ ہے, بس روکو, ٹرین روک دو. ضیاء منحوس کے زمانے میں ٹرینز روک کے, زنجیر کھینچ کے ملا لوگ ٹرینیں روکتے تھے اور جنگل میں کھڑی گاڑی پہ کے باہر جا کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ ایک مولوی ہے, وہ پتہ نہیں کون سی ایئر لائن ہے کیونکہ وہ فارنرز ہیں, وہ آئل میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میں ہوتا نا, اور اگر میں ملک سے باہر جا رہا ہوتا, میں جا کے اس کے پیچھے سے ٹھوڈ لگا کے اسے گراتا کہ یہ ڈرامہ دکھا رہے ہو ہمیں. او بھائی یہ چیزیں پرائیویٹ ہوتی ہیں, یہ آپ ویری پرائیویٹ میٹر. ہاں یہ آپ کا, اور اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے بیچ آپ کا ایک رابطہ ہے جو کسی کو دکھانے اور اس کے پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہ اب وہ پرچار ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم سارے منافق ہیں, ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اسلام از invoked as identity, not as ethical discipline. دکھا دو اور امیج بلڈ کر لو, اور پتہ نہیں کون سا امیج کیسے بلڈ ہو رہا ہے. اب آئیے نا کہ اسے صحیح کیسے کرنا ہے. میں بھی صحیح کے اوپر آنا ہی چاہتا ہوں, مجھے مسئلہ اتنا زیادہ لگ رہا ہے, میں صحیح کے اوپر کیسے لیا. آپ نے ضیاء اور ہم بھٹو کے ایرا کی بات کر رہے ہیں, وہیں پہ ایران کے اندر بھی ہمیں وہاں پہ خامنئی صاحب کا ہمیں عروج نظر آتا ہے, لیکن یہ خامنئی صاحب کا زوال بھی نظر آتا ہے اسی پچھلے کوئی 30-40 سال کے پیریڈ کے ایرا کے اندر, بلکہ اب تو زیادہ ہے, 80 سے لے کے کوئی 45 سال ہونے والے ہیں اسی کے اندر. تو ایونچولی تو مسئلہ تو وہی ہے نا کہ اگر یہی سولوشن ہوتا تو عروج مل گیا ہوتا, اسٹیبلٹی مل گئی ہوتی. وائی از اٹ کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود بھی وی آر نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. وہ منافقت کی وجہ سے نا. ٹھیک ہے,
پرنس کریم آغا خان کی انٹرپریٹیشن کچھ اور تھی نا, وہ تھوڑی 21ویں صدی کی بات کیا کرتے تھے. میں اسماعیلی بھی نہیں ہوں, کیونکہ لوگوں نے کہہ دینا یہ اسماعیلی ہے. میں نہیں لگا تھا کہ میں ڈسکلیمر میں دے دوں, آپ نے دے دیا. از ناٹ دیٹ. میں ایک حنفی سنی گھرانے کی پیداوار ہوں, بڑے کٹڑ حنفی سنی گھرانے کی. تو لیکن میں سیکولر اس طرح ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کوئی ادھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اپنی مرضی ہے بھائی, جس طرح مرضی کرو. اور اسلام اٹ سیلف بھی ایک سیکولر ریلیجن نہیں لگتا. ہاں رائٹ, کنٹینیو بات کے اوپر. لیکن مطلب وہی مجھے یہاں سے بات ہوا کہ اسلام ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ہاں, کہیں ایسی بندشیں بھی نہیں ہیں, کوئی بندشیں نہیں ہے. ہاں, یہ تو اپنی بنائی گئی سوچ کے اندر ایشوز ہیں. اونٹ پہ آپ جا رہے ہیں, آپ کا منہ مغرب کی طرف نہیں ہے, مشرق کی طرف ہے, لیکن آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس پہ بیٹھے بیٹھے. اللہ از ایوری ویئر. ٹھیک ہے, تو پھر ادھر کر کے منہ بھی جو تسی پڑھ رہے ہو جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے لوگ, جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اور اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی ویری مووڈ سیئنگ دس پرسن نیکسٹ ٹو می پریئنگ. اٹ واز اے موونگ سائٹ. وہ ڈرامہ نہیں ہوتا تھا. آپ کی نے اس بات سے کہ اللہ از ایوری ویئر, مجھے اکبر کا زمانہ یاد آ گیا. اس ٹائم ہمارے جو صوفی سلسلہ آتا ہے تو اس کے اندر if I'm not mistaken شیخ احمد سرہندی نے آ کے وحدت الوجود دیا تھا, وحدت الشہود کے برعکس اکبر کو. اکبر نے آگے پالیسی اپنی دین الہی لے آئے تھے, وہ تو چلے تھوڑا زیادہ آگے نکل گئے تھے اسلام کے اندر. 4-5 انہوں نے چیزیں اچھی پکڑی تو ایک نیا مذہب نکال دیا تھا. تو ناٹ ڈیفینڈنگ دیٹ, بٹ انہوں نے یہی بات کی تھی آگے کہ جی اللہ از ریفلیکشن آف ایوری تھنگ. تو اب ہم وہی والی بات ہے نا کہ پریزنٹ ان ایوری تھنگ, ریفلیکشن ان ایوری تھنگ ریمینس, کہ وہی والی بات اب تک چلتی آ رہی ہے جس کے اندر ہمیں ابھی جواب نہیں مل رہا. صحیح پتہ کیسے ہوگا یہ کہ ریاست اب ذرا نا طاقت پکڑی تو ہے ریاست نے طاقت, تھوڑی سی طاقت پکڑی ہے, 2 کو غائب کر دیا ہے. سر پوری جماعت اڑا دی ہے TLP. ہاں یہ دیکھیں نا. لیکن طریقہ میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے, میں اپنا اگر اوپینین دوں تو وہ بھی طریقہ تو ٹھیک نہیں تھا نا. طریقہ تو ٹھیک نہیں تھا جس طریقے سے کیا گیا. ان کا کون سا طریقہ ٹھیک تھا؟ لوگوں کو مارنا, ڈنڈوں کے آگے کیل پھنسائے ہوئے ہیں, کیل سروں میں مار کے لوگوں کو مارنا, وہ طریقہ ٹھیک تھا؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا جی, what goes around comes around. Writ of the state shall be established. ریٹ آف دا اسٹیٹ تو 17 میں تھی ہی نہیں. وہ ریٹ پتہ نہیں کس کی تھی کسی کی, تبھی وہ سب کچھ ہوا تھا. لیکن یہ اب اگر ریاست تھوڑی سی اور رفتار پکڑ لے نا, اور آپ دیکھ لیں کہ ڈرتی تھی نا ریاست کے پتہ نہیں کیا بیک لیش ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک وہ جماعت غائب کر دی, اس کے پھٹے شٹے اتار دیے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب ریاست اگر اور تھوڑی سی رفتار پکڑ لے اور کریکلم بدلنا شروع کرے اسکول کا, تو شاید 50 سال بعد ہم دوبارہ بہتر مسلمان بن جائیں اور بہتر شہری بن جائیں اس ملک کے. سر ریاست کے تو اپنے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں جب ہم مارل پولیسنگ کی طرف بات کرتے ہیں. ٹوٹل مطلب امیروں کے لیے الگ ہے, غریبوں کے لیے الگ ہے. ہاں ڈبل سٹینڈرڈز بالکل ہیں. اور اگر یہ اتنا ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اسلامی ریاست تھی, اتنی اسلامی ہوتی تو یہاں تو کسی کو دولت کی ہرس ہی نہ ہوتی, لالچ ہی نہ ہوتی. ہماری دولت کی لالچ ہی نہیں مک رہی جو ہمارے گڑبڑدگار ہیں ان کی. کریکلم بدلنے کی ضرورت ہے. کس طرح بدلا جائے گا؟ پرائیویٹ کا ایک دنیا ہی الگ ہے, پرائیویٹ جو اسکولنگ کا نظام ہے. گورنمنٹ کا حال کوئی نہیں ہے. 35,000 سے زیادہ مدارس ہیں, وہ ہیں. اس کے بعد کریکولم تو بعد میں بدلیں, 2.5 کروڑ بچے ہی اسکولوں سے باہر ہے سر. اور بعد میں یہ 35,000 مدارس کے اندر جب آپ کو دوپہر کی روٹی اور شام کی روٹی مفت ملتی ہے, چھت ملتی ہے, ہاں تو وہ کہتے ہیں چلے. اور جنسی زیادتی آپ کہو جتنی مرضی ہو, وہ پھر وہ نا آپ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے, بیکاز یہ ایز اے کلاس اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ 35,000 مدرسے ہیں اور یونیورسٹیز کتنی ہیں؟ بہت ہی گنا چنا نمبر ہے سر. میرا تو خیال ہے 15-16 ہی ہوں گی. کوئی آپ کا 100 کا نمبر تو ٹچ ہونا چاہیے شاید. اچھا چلیں 100 ہو گیا.
میرا خیال ہے، لیکن مطلب اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف 35,000 مدارس ہیں اور کوئی ادھر 50 یونیورسٹی ہیں، اور وہ یونیورسٹیوں کا بھی کیا حال ہے، کتنی رینکڈ ہیں، وہاں پہ آپ کیا پڑھا سکتے ہیں؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسرز کے اوپر کتنی بندش ہے، وہ آپ پروفیسرز سے سن لیجئے کہ وہ کس قسم کی بات کر سکتے ہیں. اور سر بدقسمتی سے یہ بھی دونوں، اب دیکھیں نا، پتہ ہے کیا، دیکھیں اس اساتذہ جو ہیں انہوں نے آپ کی قوم کو نسل کی تربیت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے مذہب کو لے کے پوری نسل کو آگے لے کے جانا ہے، ایسے ہی ہے. اور یہ دونوں موسٹ انڈر پیڈ سیکٹرز ہیں، بیکاز یہ وہ یہاں پہ بچہ جاتا ہے جس سے کچھ اور بنتا نہیں ہے. آئی ڈو ناٹ نو ون سنگل انڈیویجول جو کہ بڑا ہو رہا ہو تو اسے گھر والے کہہ رہے ہوں کہ نہیں میرا بچہ بڑے ہو کے پروفیسر بنے گا، نہیں بھائی میرا بچہ بڑے ہو کے مولوی بنے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. جس کا کچھ نہیں بن رہا ہوتا، اچھا ہاں جی آج PhD کرا دو اس کو، اسلام میں مذہب میں کچھ کرا دو اس کو، وہ مولوی بن جاتا جا کے. اور 5 10 منٹ، سر لٹرلی یہ دور کی باتیں نہیں ہیں. ایک مولوی ظہر سے عصر کے درمیان میں جب اس نے نکلنا ہے تو اس نے 5 منٹ جتنے گھروں کو دے دیے اتنے اس نے وہاں سے 2,000 3,000 4,000 روپیہ لے لیا. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ پڑھ لوں. مطلب میں، اور کوئی نظر توجہ نہیں ہوتی. میں بڑی عجیب سی بدقسمتی کی بات ہے، میں اپنی اگزامپل کے طور پہ کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو صاحب ہمیں پڑھانے آتے تھے، میں اور میرا بھائی جو تھا، ہم ریس لگاتے تو پہلے کس کا ختم ہوگا قرآن. ریس ہوتی تھی ختم کون ہوگا، کچھ نہیں سمجھانا، کوئی ترجمے کی بات نہیں ہو رہی، انٹرپریٹیشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی تربیت کی بات نہیں ہو رہی. نمبر ہے کہ جی باجی میں ختم کراتا ہے قرآن منڈیا نو، ٹھیک. تو ہم نا 2 صفحے اکٹھے پکڑتے تھے، 3 صفحے خوشی سے اکٹھے پلٹ دیتے تھے. اللہ معاف کرے، وہ آج تک انہوں نے نوٹس نہیں کیا. یہ تو میں آج یہاں پہ کہہ رہا ہوں جا کے، پتہ نہیں شاید ساحل بھائی کے ساتھ پہلے شو میں نا مینشن کیا، کوئی نہیں پوچھتا تھا. 3 صفحے 4 اکٹھے جا رہے ہیں. اب میں تو چلو ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آئی ڈونٹ بلیم کیڈ جو کہ کیا دوسری تیسری چوتھی جماعت کے اندر ہے، اس کی ریس لگی ہوئی ہے کہ اس نے قرآن پہ اس کو بتائی ہی کیا. تو یہ تو معاملے تھے. ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ جب ہم بھی پڑھتے تھے نا گھر پہ، 2 بار، ایک بار تو بالکل بچپن میں نے کوئی 8 سال کی عمر میں قرآن پورا پڑھ لیا تھا. اور بہت ہی شریف ہمیں جو پڑھانے والے تھے نا ہمارے ساتھ، پہلے وہ کلین شیون تھے بالکل. اچھا. وہ ہم 3 بڑے بہن بھائیوں کو، میری 2 بڑی بہنوں کو اور مجھے، وہ تو ان کے رولز بیسڈ آرڈر کے اندر ان کو تو اجازت نہیں ہونی چاہیے پڑھانے کی. کلین شیو تھے نا وہ. ہاں اس بالکل کلین شیون تھے. لیکن ہم سے جب فارغ ہو گئے ہم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے. سرکولر روڈ پہ رہتے تھے، اپنے بادامی باغ سے تھوڑا اسٹیشن کی طرف آتے ہوئے ہم انہیں ملنے جایا کرتے تھے. بڑے بہترین آدمی تھے. زبیری صاحب تھے، ہم تو انہیں ماسٹر صاحب کہا کرتے تھے. کلین شیون تھے. پھر انہوں نے داڑھی رکھی. تو دوسری بار میں نے کوئی 12-13 سال کی عمر میں ایک بار پھر ہمیں لگا دیا کہ یہ ایک بار پھر پڑھو. تو ابو کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، باہر برآمدے میں. ایکچولی اگر ہم کوئی غلط پڑھتے تھے نا تو اندر سے ابو کی آواز آتی تھی، اوے ٹیکے یہ کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، یہ ہے. وہ عبارت ہمیں پڑھ کے اب سنا دیتے تھے. ابو مولوی نہیں تھے، ایک کوالیفائڈ سول انجینئر تھے، ٹامسن کالج آف سول انجینئرز روڑکی کے. لیکن قرآن انہیں پتہ تھا، عربی اور فارسی دونوں بولیاں جانتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اب کیا ہے کہ جو نسل ہے نا، جو جن کے بچے 12 13 16 20 سال کے بھی ہیں، یہ وہ ماں باپ ہیں جو ضیاء مردود کے اسلام کی پیداوار ہیں. وہ اللہ اور رسول کے اسلام سے واقف نہیں ہے، صرف قرآن کا انہیں پتہ ہے. وہ باقی وہی ہے. اور وہ ایک بالکل بیکورڈ لکنگ اور بند ذہن کا ہے جس میں تاریخ بھی مسخ کر دی گئی. کیونکہ میں نے ایک جگہ تھوڑا سا پڑھایا تھا 1-1.5 سال، تو وہ جب ان بچوں کو میں کوئی ہسٹری کی بات، مثلا جیسے میں نے بتایا کہ جی یہ محمد بن قاسم ایک چیخ کے اوپر بھاگ کے نہیں آ گیا تھا، یہ 6واں حملہ تھا سندھ کے اوپر. 5 حملے پہلے بری طرح ناکام ہوئے تھے، فوجیں ضائع ہوئی عربوں کی، جرنیل مارے گئے، ہر حملے کے اندر جرنیل مارا گیا ان کا. تو انہوں نے جا کے ماں باپ کو کہا ہوگا کہ جی وہ ایسے ہے، تو وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایسے ہی نہیں پھدک کے آ گیا تھا ایک چیخ کے اوپر. تو ماں پیو نے آ کے سنا، میں تو نہیں ہوتا تھا ان پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں، لیکن وہ کہا کہ جی یہ کیا بتایا جا رہا ہے. تو پھر
میں نے وہ دی جو ہسٹوریکل ہمارے پاس پروف ہے نا اس کا، اور وہ پروف سورس ہے، وہ جو سندھ کی فتح کے اوپر جو وار ڈائری لکھی گئی تھی جسے اب چچنامہ کہتے ہیں، یا فارسی میں فتح نامہ سندھ، اس سے یا احمد بلازری کی کتاب سے تو جا کے سکون ہوا. تو یہ ماں باپ وہ ہیں جو اس زمانے میں اس مطلب کوکائڈ ریلیجس کیا کہتے ہیں کریکلم سے نکلے، اسکول کریکلم سے، ان بیچاروں کو اب کوئی سمجھ نہیں ہے، اور ان کے بچے بھی اب یہ تیسری نسل ہے جو کہ اب اس طرح سے ٹرین ہو رہی ہے. تو جب تک کہ حکومت کریکلم نہیں بدلے گی نا جی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لکم دینکم ولی دین تو ہم نے اپنا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. نہ وہ تو آپ بھول گئے. لیکن اسلام تو اسلام از ویری سیکولر، اسلام از ویری ٹالرنٹ، اسلام از اے بیوٹیفل ریلیجن، بٹ اس کی انٹرپریٹیشن جیسی ہے، لائک تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. دیر از نو فورسڈ کنورژن ان اسلام جو ہمارا یہاں پہ نارم ہے. دیر از نو برننگ آف چرچز ان اسلام جو کہ ہمارا نارم ہے یہاں پہ. دیر از نو کہ پوری جوہان آباد کی گجرانوالہ کی بستیاں جلا دو. اور وہ جلائی کیوں؟ کہ جوئے میں پیسے ہار گئے. جوزف کالونی کا میں کہہ رہا ہوں کہ جوئے میں ایک مسلمان ایک مسیحی کو پیسے ہار گیا. جب اس نے کہا کہ یار وہ دے نا، کوئی 25 سنا کافی پیسے تھے، کوئی لاکھ کے قریب تھے، تو اس نے کہا کہ میں توہین لا دیں گا. انہوں نے کہا یار کی مخول کر رہے ہیں. اس نے باہر جا کے توہین کی آواز ہی بلند کرنی ہے نا. چوری بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، منافقت بھی کریں گے، رشوت بھی لیں گے، حرام خوری بھی کریں گے، بٹ تو ان کی آواز پہ اللہ اکبر آج جی جلائیں بندہ. یہ آپ جیلوں میں آپ دیکھیں، جتنے جو گھناؤنے سے گھناؤنے جرم کے اندر جو بندہ ہے نا، وہ دین کی باتیں بہت کرتا ہے. ہاں، اب میں یہ ایک بار 1992-91 میں ایک دوست تھا، 93 کی شاید بات ہوگی، وہ جیل کے ساتھ کچھ کام کرتا تھا، تو مجھے بھی ایک بار ساتھ لے کے گیا تھا. تو وہاں میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، جو ریپسٹ ہیں، جو قاتل ہیں، وہ بات بات پہ اللہ اور رسول کا نام لیتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ جب یہ وہ جرم کر رہے ہوتے تھے اس وقت انہیں نہیں یاد آتا تھا. وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا، نیشنلزم از دا فرسٹ از دا لاسٹ ریزورٹ آف دا اسکاؤنڈرل. مسلمانوں میں یہ ہے ریلیجن از دا فرسٹ ریزورٹ آف دا اسکاؤنڈرل. جتنا بڑا کوئی جھوٹا فراڈ ہے نا، وہ سب سے پہلے دین کو جپھی مارتا ہے، اسلام کو. easier for the common masses to understand and accept. اس میں and for the ruling elite a tool. ہاں، رولنگ ایلیٹ کے لیے ٹول ہے، مولویوں کے لیے ٹول ہے، جو ذرا سی جس کے پاس کوئی مولوی تو بیچارے خود ٹول ہے. نہیں مولوی ٹول ہے نا. مولوی وڈا پیچکس ہے، انہیں چھوٹا پیچکس اسلام دا پھڑے ہوئے ہے. ہم کچھ صحیح نہیں کر رہے نا اس ملک میں. انٹرسٹنگ. اٹس ناٹ یوزول دیٹ ہمارے شوز کے اندر اتنے لمبی بریکس آ رہی ہوں. خاموشی، ہوسٹ اور گیسٹ دونوں خاموش بیٹھے سوچنے پہ مجبور ہیں، پونڈر پون کر رہے ہیں کہ بھائی چل کیا رہا. مطلب ایک طرف آپ کی جمہوریت ہے، دیٹ از اٹ سیلف این آرٹ آف ٹیلنگ پیپل ٹو گو ٹو ہیل ان سچ اے وے دیٹ دے ٹینڈ ٹو آسک یو فار ڈائریکشنز. دوسری طرف پھر اس جمہوریت سے نکل کے آپ کی ایکسپلائٹیشن آف ریلیجن ہے، سیلف ایک سوالیہ نشان ہے. پھر آپ جب گورننس کے اوپر آتے ہیں یا آپ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں تو آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کام تو کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. مطلب اتنے زیادہ آئیڈیالوجیکلی موبلائزڈ لوگ، ان کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز اس حد تک برے ہیں، انمپلائمنٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن اتنے زیادہ ہیں، ایجوکیشن کا نظام کوئی ہے نہیں. انفراسٹرکچر کی آپ بات کریں، لاہور سے آپ باہر نکل جائیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ وہی صوبہ ہے، یہ وہی پنجاب ہے. مطلب یہ چل کیا رہا ہے ادھر جا کے. ایک چیز ویسے اچھی ہوئی ہے، ہم مائنورٹیز کی جب بات کر رہے ہیں، بے شک سمبل کے طور پہ بھی مریم نواز نے 42 فٹ کا ابھی کرسمس کے اوپر نا ٹری لگایا، کرسمس ٹری لبرٹی کے اندر.
in the heart of Lahore. اچھا لگا مجھے. یہ کمال کر دیا. یہ میں ویسے بڑا پکا اینٹی پی ایم ایل این تھا. بڑی خوبصورت چیز. اور ہم اینٹی یا پرو میں نہیں مانتا. آئی بلیو ان ایکشنز اور جو ایکچوئل ایک ایک انسٹنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں وہیں آ رہا ہوں. میں پی ایم ایل این کا فالوور پتہ کب بنا؟ جب میاں نواز شریف نے ایسے پرچا کے راحیل شریف کو ٹھڈ کرایا اور ایکسٹینشن نہیں دی, اور میں نے اندر کی داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ کیا ہوتا تھا. ایسے کمال سے میں نے کہا یار اے بندہ ہے گا میاں نواز شریف. اور اب یہ جو مریم کر رہی ہے یہ اس نے کمال کر دیا. پہلے ٹی ایل پی کا بین کرنا اور پھر یہ جو کرسمس ٹری لگایا. اور آپ دیکھیں کہ عام بندہ جو ہے اس کے لیے کسی نے آ کے اسے آگ لگانے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ وہ جو آگ لگانے والے تھے اور ان کے گڑبڑ دگار جو تھے ان کو تو آپ نے پہلے ہی بند کر دیا. آگ لگانے والوں کو ان کو کسی کی پشت پناہی نہیں ہے. اور اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے باقیوں کو کہ کوئی پشت پناہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ لیں آپ کے لوگ وہاں اس سیلیبریشن میں شامل تھے. اٹ از اے میٹر آف پاور گیم ہے ساری. اس آئیڈیالوجی تو میرا خیال ہے بہت سیکنڈری. پاور از اے مینس کنٹرول اوور تھاٹس اینڈ ایکشنز آف ادر مین. بالکل یہاں پہ فٹ ان بیٹھتا. ہاں تو بیٹھتا ہے بالکل فٹ ان بیٹھ, اسپیشلی اس کے اوپر. ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ ذرا سا تھوڑا سی کوشش کریں نا ریاست, تو یہ ملک بالکل سیدھا ہو سکتا ہے. وہ ایماندار بھی ہو جائیں گے. I think ریاست is to be blamed for a lot of stuff. بالکل. اسپیشلی جس طرح ہم ضیاء کے ایرا کی بات کرتے ہیں, ضیاء کے ایرا کے بعد جا کے ہم مشرف ایرا دیکھتے ہیں, مطلب بالکل پولز اپارٹ. یوتھ کی جو کنفیوژن ہے وہ اس کی مت مار دی. عوام کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. انہیں مشرف بھی ڈرامہ تھا پورا, جھوٹا منافق آدمی. اوپر سے ہی تھا وہ صرف سیکولر. وہ پروجیکشن جو تھی وہ تو ایک آپ کی پروگریسو آؤٹ لک آپ نے اڈاپٹ کی نا. پروجیکٹ تو آپ نے ویسے ہی کیا خود کو. آپ نے کر دیا, لیکن آپ نے کوئی فزیکل سٹیپس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں کہ بھائی ہم ایک سیکولر پروگریسو ملک ہیں. کیا ماڈریشن, کیا وہ کہتا ہے انلائٹنڈ ماڈریشن. انلائٹنڈ ماڈریشن صرف لفظ بول بول کے تو نہیں ہو جاتا نا جی. وہ بہت بڑا ڈرامہ تھا, جھوٹا آدمی تھا. اس کو صرف اپنی طاقت چاہیے تھی. میرے پاس 2 چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ہیں. بھیکیں مانگ رہا ہے امریکہ میں کہیں بیٹھا ہوا اپنے, وہ اس کا بڑا چول سا انگریزی کا ایکسنٹ تھا مشرف کا, اور آواز بھی پیپنی جیسی تھی. پتہ نہیں جب لیفٹین آیا ہوگا تو ورڈ آف کمانڈ کیسے دیتا ہوگا اپنے بیٹری کو. بس یہ پی پی والی آواز تھی نا مشرف کی. اس میں وہ اپنی پیپنی سی آواز میں اور اپنے گھٹیا ترین پینٹو ایکسنٹ میں وہ انہیں کہہ رہے ہیں آئی شوڈ بی گیون دا پاور بیک اگین سو دیٹ وی کین فائٹ دی ٹیررزم. کیڑا ٹیررزم لڑیا, ہمیں نہیں پتا کیا کچھ کر کے گیا. وہ ٹیررزم والی تو ایک اسٹوری الگ ہے, جس طرح ہاؤ وی مینیجڈ آل آف دیٹ. سو دیٹ اٹ سیلف از اندر ٹاپک فار اندر ڈے. لیکن وہ بھی ایک, جس طرح میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, 1-2 کتابیں ہیں, اگر آپ اس سلسلے کے اندر پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے واپس آئیں, جو ہماری جو ہم نے امیونٹی دی پاورفل کو, جو ہمارا ویک جوڈیشل سسٹم ہے, پھر اس کو ہم نے جو کانسٹیٹیوشنل کور بھی اب دے دیا, اسپیشلی آفٹر دا 27th امینڈمنٹ. تب جوڈیشری واز سپوز ٹو بی ون آف دا پلرز آف دا ٹرائکا, جو سیپریشن آف پاورز آپ نے انشور کرنی تھی, ہم نے وہ بھی ختم کر دیں. تو اب کس سے سوال کریں, اس کے بعد جواب دیں؟ کوئی نہیں, پتہ نہیں کب ہوگا ٹھیک. اب آ جاتا ہوں فیوچر کے اوپر جانے سے پہلے. دے مستقبل کا پھر کوئی لائے ہیں عمل. ایک تو میں یہی آپ کو بتایا نا کہ جی پہلے آپ کو کریکولم ٹھیک کرنا پڑے گا, اب پھر آپ کو سنگل نیشنل کریکولم کر دیں. لیکن وہ کیا ہوگا, وہ جو ہمیں پیچھے ایک دے کے جا رہا تھا سنگل نیشنل کریکولم, مدرسے بنا کے جا رہا تھا سب اسکولوں کو, وہ تو نہیں ہمیں چاہیے. مطلب ہم نے مدرسہ ٹھیک ہے کہ ہر اسکول میں مولوی آ جائیں گے مدرسوں کے. ہونا ایک ہی کریکولم چاہیے ہے, لیکن
اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، آپ کو ہسٹری صحیح طور پہ بتائی جائے. آپ کو اس دھرتی سے بھی تو جوڑنا ہے نا. ہمیں تو ساروں کو یہی بتایا ہوا ہے کہ جی ہم تو عرب سے آئے تھے. کسی نے پوچھ لو نہیں سر جی آپ کی اپنے سب کانٹیننٹ کی اتنی بڑی تاریخ ہے، اتنی بڑی ہسٹری ہے اور اتنی اتنے بڑی اتنے history بڑے ہے آپ کی. ہمارے ہیرو ہیں. ادھر کے ہیرو ہیں آپ کے. اسلام سے پہلے والوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام سے لڑے. اگر میں وکرم اس کا اپنا پرتھوی راج چوہان کا نام لوں گا تو لوگ کہیں گے لو جی کافر ہے پرتھوی راج، وہ تو مسلمان کے خلاف لڑیا سی، تو وہ یہاں پہ وہ خطرہ آ جاتا ہے. لیکن پہلے راجا پوروا تھا آپ کا، چانکیہ کوتلیہ ایک فلسفی تھا، پروفیسر تھا ٹیکسلا یونیورسٹی کا. ویاس تھا جس نے مہا بھارت لکھی. پانینی تھا گرامیرین. اور سارے ادھر اپنی اس دھرتی کے تھے، سندھو کی گھاٹی کے لوگ. وہ ادھر کہیں نالندہ کے یا وہاں کے پڑے ہوئے نہیں تھے، وہ اپنے ٹیکسلا کے لوگ تھے. ان کے ساتھ تو ہمیں جڑنے نہیں دیتے کہ وہ کافر تھے. مطلب ہمارا پر ہمیں جوڑنے کے لیے آپ نے اردو کا استعمال کیا اور مذہب کا استعمال کیا، فیلڈ میزریبلی. ہاں بالکل. تو اب ذرا سیدھی طرف آئیے نا، کامیابی کی طرف آئیے. ایران میں نوشیروان عادل ایک بڑا مطلب ہے باعزت بادشاہ مانا جاتا ہے، بڑے اس کی تکریم ہے ایران کے اندر، اور وہ کافر تھا اور آتش پرست تھا. ہمیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہ وہ بھی تو کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے، ترک بھی کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے. انہوں نے ارطغرل جو کہ مسلمان نہیں تھا اور جس کو ہمارے یہاں مسلمانوں کا بڑا ہیرو بنا کے فلم دیکھ رہے ہیں، اور ایک بیوقوف آدمی یہ بھی ساری ملک کو کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو اسلامی تاریخ کی فلم دیکھو، تو وہ ارطغرل کو وہ ہیرو مان رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو تھے ان کو ہیرو مان رہے ہیں. ہم جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان کو ہیرو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم چانکیہ کوتلیہ کو بڑا فلسفی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک میرے بڑے پڑھے لکھے دوست کے ساتھ میں نے ایک دن ایک بات کر دی. میں نے کہا یار چانکیہ جو تھا وہ ایک ایمپرر کا ایڈوائزر تھا، چندر گپت موریہ کا، جس کی سلطنت جو تھی ناردرن انڈیا میں پاٹلی پتر پٹنہ سے لے کے ہرات تو چلیں اس کے پوتے اشوک نے قبضہ کیا. یہ بامیان، کندھار، یہ سارا دیش چندر گپت موریہ کی سلطنت تھی. میں نے کہا وہ ایک شہنشاہ کا ایڈوائزر تھا. ہم اس کو تو نہیں مانتے، ہم میکیاولی کو مانتے ہیں جو کہ ایک چھوٹی سی ریاست فلورنس جو تھی اس کے سردار کا ایڈوائزر تھا. اس کی ہم بڑی پھدک کے باتیں کرتے ہیں. ماما لگتا ہے نا جی ساڈا. چانکیہ چونکہ بدقسمتی سے ہندو تھا تو نہیں ماننا جی اس کو. پتہ نہیں ہندو تھا یا بدھسٹ تھا، مجھے نہیں پتا. انٹرسٹنگ. ہینس the reason کہ we are so nationally disintegrated. بیکاز ہم نے ان چیزوں پہ یونائٹ کرنا تھا، ڈویژن کو رسپیکٹ نہیں کیا ان شارٹ. اور مورلیس نا ہم نے کوشش کی. ڈویژنس ہیں بھی بہت زیادہ نا، مطلب ایتھنک گراؤنڈس کے اوپر، لنگوسٹک گراؤنڈس کے اوپر، کلچر کے اوپر، آپ کی ٹیریٹوریل ڈویژنس ہیں، ہسٹری کیا ہے. تو آپ نے کہا جی اردو زبان بلوا دو سب سے، ان کو یونائٹ کر دو، اسلام کی سائے تلے سب کو یونائٹ کر دو، پھر ہو گئے یونائٹ. اب فالٹ لائنز اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی. گڈ جی. جانے سے پہلے فائنلی آئیڈیولوجیکل کنفیوژن اور جو مورل کرائسس ہے کیا کرنا ہے اس کا کیا کریں؟ باقی تو کر لیا، نصاب چینج کرنا ہے وہ ہونے نہیں دیں گے. ہم اس کا تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے نا جی جب تک نسل در نسل چلنے والی پرابلم ہے، ٹائم لگے گا. اور ہاں وہ نہیں، یہ آپ پہلے چلیں جی آپ نے آئیڈیولوجیکل ملک بنا لیا، لیکن آپ اپنی ایک شناخت بھی تو دیکھیں نا کہ آپ ہیں تو اسی دھرتی کے. ہم میں سے ہر ایک نے تو اپنا جوڑا ہوا ہے ادھر کہیں. تو ہمیں ایسے ہے جیسے کہ ہم ادھر مہمان آئے ہوئے ہیں. انو کی ہے یار، لٹو پھٹو، اور مہمان ہی ہیں، جو لوٹ رہا ہے وہ باہر جا کے آباد ہو جاتا ہے. تو وہ ہمیں کچھ
کوئی ایک نیشنلزم بھی تو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا نیشنلزم بھی جھوٹا ہے نا. صرف 14 اگست پہ ویلیاں مار کے 400 بندے مر جاتے ہیں پاکستان میں, تو وہ کوئی نیشنلزم کی وہ ہے. نیشنلزم ہے ہمارا. انٹرسٹنگ جی, خوبصورت ڈسکشن, اور تھوڑی سی ہارش بھی, بٹ شاید سیلف ریفلیکشن کے بغیر, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر آگے بڑھنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. یو نیڈ ٹو لک ان ورڈس ٹو سی کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں, اینڈ اونلی دین کین وی موو فارورڈ. ایسے ہی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ تھینک یو فار یور ٹائم. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری جو آڈینسز ہیں لوکل, ان کو آپ کے کامنٹس خاص پسند آنے والے, بٹ یہی ہماری بدقسمتی ہے. آپ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو آپ رسپیکٹ نہیں کرتے, آپ سنتے نہیں ہیں. سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہیں, مورل بائسز ہیں ہمارے. سو اسلام ایز اے ریلیجن, دیر از نو ادر وے اراؤنڈ اٹ. سب سے دنیا کی خوبصورت چیز ہے, یس, بٹ the way it is being practiced over here in Pakistan is the problem. So the debate was about آپ کے جو moral biases ہیں, آپ کی selective accountability جو ہے, weak کے لیے different justice system, تو basic چیزیں یہی آپ کی follow نہیں ہو رہی. Anyway, do let us know in the comments section as to what you think about the whole conversation. Please ensure that the comments remain civil so that ان کو پڑھنے کے بعد ہم اس میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر سکیں. سلمان رشید کو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس فائن قاسم کو اجازت دیجیے. until we meet again, اللہ حافظ.